کرم اللہ وجہ کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور اللہ کے شعر کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ابو الایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور، داماد، بھائی اور جانشین ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں۔ امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ کے بابا ہیں۔ آپ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں شریک تھے، اسی طرح آپ کار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شریک تھے۔ یوم ولادت سے لے کر تا باحیات پیغمبر اسلام آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ امور مملکت ہو یا میدان جنگ، آپ ہر موقع پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش رہے۔ عہد علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فتوحات کا صحرا آپ علیہ السلام ہی کے سر رہا ہے۔ دوستوں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنی زندگی میں بے تحاشا اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین بدر، احد، خندق، خیبر میں آپ شریک رہے۔ آپ ہر جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے فاتح قرار دیے گئے۔ اللہ نے آپ کو وہ عزت بخشی جو کسی کو نہ بخشی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جنگ میں آپ کو علم بردار بنایا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی نے بدی کے دامن میں چھپی غیبی طاقتوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، جس کی ایک مثال جنگ بیر العلم ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سکارسک سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سا مقام ہے؟ عمر ابن امیہ زمری نے کہا، اسے وادی کثیب ارزق کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان علیہ السلام کو قابو نہیں حاصل ہو سکا تھا۔ ادھر سے تبا یمانی گزرا تھا، اس کے 10,000 سپاہی جنہوں نے مار ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست حفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی۔ سارا جنگل آگ کا بن گیا، دھرتی کانپنے لگی، سب صحابی مارے خوف کے پیچھے ہو گئے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیے۔ علی روانہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیا۔ علی پہنچے، جن برآمد ہوا اور بڑے غصے میں رجس پڑنے لگا تو میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا، بردن و سلام، اور چند آیتیں پڑھیں۔ آگ بجھنے لگی، دھواں ہوا ہونے لگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کنویں کی چھت پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا۔ کنویں سے ڈول جن کی جانب سے باہر پھینک دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے رجس پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک جن برآمد ہوا اور آپ نے اسے قتل کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے قتل کے بعد ایک اور کنویں میں ڈول ڈالا، وہ بھی جنوں کی جانب سے باہر پھینک دیا گیا۔ غرضہ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑے رہو۔ اصحاب نے رسی پکڑ لی اور علی علیہ السلام کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر بعد رسی کٹ گئی اور علی اور اصحاب کے مابین جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، ایتنا الامان، اے علی ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا، کلمہ پڑھو اور امان لو۔ غرضہ کلمہ پڑھایا گیا مولا علی علیہ السلام کی جانب سے جنوں کو۔ دوستوں، کسی روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے جنوں کی تقریباً 23,000 تعداد کو قتل کیا، اور دوستوں کسی روایت میں آتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے 20,000 جنوں کو قتل کیا اور قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ اصحاب نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا اور مبارکباد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کر کے مدینے روانگی ہوئی۔